الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامنے محترم، کیونکہ یہ مجلس اعزا ہے لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے ذرا سی مختلف. اللہ منور بھائی کو عمر دراز عطا فرمائے. اس تہذیبی تسلسل کے ہم پر سایہ فگن شخصیت ہے جنہوں نے اس فرش اعزا کی تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے. واصف نے زائرین کو جمع کیا کہ جو کربلا کی زیارت کو گئے تھے، انہیں فرش اعزا پر ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ مجلس میں شریک ہوں. ایک تصور ذہن میں یہ ابھرتا ضرور ہے کہ وہ جسے جنت کہتے ہیں وہ ہوگی کیسے، جنت کا رنگ کیا ہوگا. اے رہروان شوق چلو کربلا چلے، اے رہروان شوق چلو کربلا چلے. فردوس بس وہیں سے فقط ایک گام ہے. سچے کا یہ نوحہ ان کا اپنا خیال ہوگا. ایک گام وہ دیکھیں جنہیں جنت چاہیے ہو، جنہوں نے غازی کے روضے پہ سجدہ کر لیا، جو حسین کے بھرم میں پہنچ گئے. حرم تو بہت دور کی بات ہے. وہ جنہوں نے زمین کربلا کو اپنی پلکوں سے چوم لیا. بحر الانوار کی ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حنان ابن صدیق امام کی خدمت میں آئے. کہا صدیق قبر حسین کی زیارت کو جایا کر. کہا مولا کیسے جاؤں؟ کا روز زیارت کو جایا کر. کہا میں مدینے میں رہتا ہوں، میں روز زیارت کو جا کیسے سکتا ہوں؟ اس کے لیے وسائل چاہیے. فرزند رسول کی زبان پر جملے جاری ہوئے. اچھا صدیق نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ. کہا مولا یہ بھی میں استطاعت نہیں رکھتا. کہا اچھا مہینے میں ایک دفعہ. امام گفتگو کرتے جا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے علم میں نہیں، ہم لوگوں کے لیے. جب اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو کہا صدیق اتنا تو کر سکتے ہو کہ گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک حج کا ثواب تمہیں اس ایک جملے کی ادائیگی سے مل جائے گا. تو مجھے اس کیفیتوں کو بیان کرنا شروع کرے. زائرین بیٹھے. ایک طلب ہوتی، ہم نے جاتے ہوئے گزارش کی تھی کہ وہ جو کربلا جا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو اور جو رخصت کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو، مگر ان دونوں آنسوؤں میں فرق ہے. ایک آنسو تمنا کے برانے کا آنسو، اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جسے حسین کی بارگاہ کہتے ہیں. اور رخصت کرنے والے کے آنسوؤں کبھی غور سے پڑے، حسرت و یاس کے آنسو کہ کاش ہمیں بھی مولا بلا لے بزرگان بدر. بس مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی. 2.25 کروڑ افراد بڑی بات زمین کربلا پر موجود ہیں تو پھر اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے بزرگان بدر؟ اور
ہر آنے والا زائر جب آپ تشریف فرما ہوں گے ملے ہوں گے، ہر آنے والا زائر کوئی نہ کوئی وابستہ اپنے آپ سے واقعہ آپ کو سنا رہا ہوگا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اتنا وقت نہیں، یہ عجیب مجلس ہے، اسے فضائل کے ہیں، مصائب کے ہیں، لیکن بس ایک کوئی نہ کوئی وابستہ، چلے یہ تو زائرین ہے نا، کہیں گفتگو کا آغاز ہو جائے اور اپنی ذات سے وابستہ، مجلس اعزاز سے معجزات وابستہ، کسی کو خاموش دیکھا ہے آپ نے بزرگان محترم، میرے ساتھ بولیے گا ضرور، گھبرائیے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک گفتگو شروع ہو جائے تو ہر ایک کے دامن میں کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو۔ میں ٹھوکر کھا گیا تھا، میں گر گیا تھا، مجھے کسی نے اٹھا لیا، میں راستے میں تنہا جا رہا تھا، کسی کا سایہ آیا، ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے، بس مجھے منزل تک یہیں تک لانا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جسے حسین نے زندہ کر دیا۔ انسان مر جاتا ہے، جذبہ نہیں مرتا۔ چہلم کا جلوس، حدیثہ فرما رہے تھے، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا چلے، اجازت دیجیے۔ دیکھیے کوئی روایت کی بات نہیں، کربلا کی بھی بات نہیں کہ جو نہیں جا سکے ان کو یقین دلایا جائے، جو وہاں شریک ہیں ان کے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثریت وہ ہے جنہوں نے کہا کہ جنہیں 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بھی اس جلوس میں موجود تھے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس سے پہلے بلکہ جو گھر میں رہ گئے اپنے آپ کو ایک منظر اور ذہن میں تازہ کر لیں۔ مجرم سمجھتے تھے، بے شک۔ اس سے پہلے کتنی آوازیں کانوں سے ٹکراتی تھی۔ یہ جلوس کا انداز ٹھیک نہیں، یہ ماتم کا طریقہ ٹھیک نہیں، یہ شبیوں کے برآمدگی ٹھیک نہیں۔ وہاں جو کچھ عمل ہوتا ہے اس پر تنقید کرنے والے بھی، اس کا دفاع کرنے والے بھی۔ اچھا، یہ عورتوں کو، مستورات کو جلوس میں نہیں جانا چاہیے، چادریں تقسیم کی جاتی رہی، اور بہت سی باتیں جو آپ کے ذہن میں۔ لیکن یہی چہلم کا جلوس کمیٹی چوک سے لے کر آخر تک، یہ سارے اعتراضات ایسے لپیٹ کے رکھ دیے گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ آنکھیں دو چار ہوئی، بے شک، سبحان اللہ۔ آنکھیں کترا کے گزر گئے، لبیک یا حسین کی صدا تھی، اور اسی سڑک پر جہاں یہ اعتراضات کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے تھے وہ سب ایک آواز کہہ کے لبیک یا حسین کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دو چار گزارش کرنی اور شاید حضرات بیٹھے، واقعہ بیان کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے 4 جملے، سبحان اللہ۔ شاید میری بات واضح ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب زیدی صاحب کا زبان میں کہاں سے لاؤں؟ زبان تو لے آؤں گا، پر چند افراد کے علاوہ وہ بچے سمجھیں گے کیسے زیدی صاحب کا۔ اظہر حسن زیدی صاحب خطیب معجز نما، لیکن میں ہمت کر رہا ہوں منور بھائی کی موجودگی میں کہ ایسا ہوا کیوں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کہنے لگے مجھے صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ طوطا پال لیجیے۔ کیا کریں گے طوطا پال کے؟ اسے چوری کھلائیں گے، جو کہے گا کہیں گے یہ بولے گا۔ اب جن لوگوں نے حضرت زیدی صاحب کو سنا ہے میں اس کو ریپروڈیوس کروں کہ طوطا خرید لے، اسے کھلائیں چوری، جو کہیں گے وہ بولے گا۔ کہتے 1 مہینے بعد وہ صاحب گھر میں آئے تو میرے طوطے اڑ گئے، اور میں ان کو پکڑ کے گھر میں لایا۔ میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ جو کھلاؤ گے اور جو بولے وہ بولے گا، 1 مہینے سے اس کو کھلا رہا ہوں، سارا باغ کھلا دیا لیکن بولتا نہیں ہے یہ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ
زئی صاحب کے ایک ایک جملے پہ 45 منٹ تک لوگ کام دیا کرتے. اچھا ہوا اچھے زمانے میں دنیا سے رخصت. اب زئی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آئے تو میں نے کہا آپ نے کہا کہ یہ طوطا میں پال لو, ایسے جو سکھاؤ گے وہ بولے گا. اب جملہ سنیے شاید. اب جو انہوں نے طوطے کو دیکھا تو ان کا چہرے کا رنگ طوطے کی چونچ جیسا ہو گیا اور بگڑ کے بولے کہ بڈھے طوطے کو کس نے بلانے کو کہا تھا, اسے ساری عمر کھلاتے رہو گے یہ بولے گا نہیں. پوری تقریر مجھے یاد ہے. کیا کریں, کہا کوئی چھوٹا بچہ طوطا اس کو سکھاؤ. کہتے میں طوطا لے آیا, اسے چوری کھلاتا تھا اور روز وہ کہتا تھا نبی جی مدینے بلاؤ. اب زئی صاحب کے جملے سنیں. 65 کی جنگ ہوئی, لاہور میں بم گرے. کہتے میری نظر پڑی تو پنجرے میں وہی طوطا جو روز نبی جی مدینے بلاؤ کہتا تھا, اس نے ٹے ٹے کرنا شروع کر دیا. جب میں نے اس کو دیکھا ٹے ٹے کرتے ہوئے تو میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا جب خوف کا عالم ہونا تو ہر چیز اپنی اصل پہ واپس آ جاتی ہے. بس اس کا گرامی اس سے زیادہ جسارت کر نہیں سکتا. یہ عزائے حسین ہوتا کیا ہے, یہ جلوس ہوتا کیا ہے, اس میں کون کون شریک ہوتے ہیں؟ وہ جو کربلا کے ظاہر ہے نا وہ تو جانتے ہیں. صبح شام کا وہاں منظر ہے, حرم میں بنتے بگڑتے ہوئے مقدروں کو دیکھتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ان کو بلانے کا طریقہ کیا. وہ جو بندے ہاتھوں سے شام گئی تھی نا, اس نے بتایا کہ بلانے کا طریقہ کیا. وہ جن کی زیارت کو جاتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ شہر کے کسی معزز شخصیت کو بلانا ہو 100 اہتمام کیا جاتا ہے. شہاب الدین ظاہری مدینے کی بہت اہم شخصیت, سید سجاد کا زمانہ. امام کی خدمت میں حاضر ہوں. مولا میری بیٹی کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں اس میں آپ شریک ہو جائیں. شادی کا لفظ سنا, امام کی آنکھوں سے خون جا رہا. شہاب الدین ظاہری تم نے انصاف نہیں کیا. ایک دن میں جس کے گھر سے 72 جنازے اٹھے ہو, لیکن خود کے عظیم کا نواسا ہے. اچھا شہاب الدین ظاہری ہمیں بلانا چاہتے ہو, میرے بابا کی فرش ادا بچھا دو. شہاب الدین ظاہری پلٹا, سفیدہ بچھائی اور باہر کھڑے ہو کر امام کے استقبال کے لیے انتظار کرنے لگا. امام تشریف لائے, ہاتھوں کو چوما اور لا کے وہاں بٹھایا جہاں تخت لگا ہو. مجلس شروع ہوئی, مصائب شروع ہوئے, لوگوں نے گریہ کیا. تو اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو امام وہاں نہیں بیٹھے تھے. گھبرا گیا, دائیں بائیں دیکھا, امام نظر نہیں آیا. تہذیب جاتا کیا دیکھا, جہاں سے لوگ داخل ہو رہے تھے نا وہاں امام کو بیٹھا ہوا پایا. جا کے قدموں میں گر گیا. مولا کوئی گستاخی ہوئی. کہا شہاب الدین ظاہری تم نہیں سمجھو میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. جب ذاکر نے پڑھا نا علی اکبر کو برچھی لگی, قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے, میں نے دیکھا رسول نے مدینہ چھوڑا, علی نے نجف چھوڑا, فاطمہ نے بقیہ چھوڑا. ان کے ہوتے ہوئے میری جگہ یہی بنتی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. رحمت تمام خدا آباد رکھے. وہ جو قبر حسین کی زیارت کر آئے, چہلم ہے, ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے. 11 محرم کو شہزادی جس حال میں گزری تھی وہ منظر کیا تھا؟ بے گور و کفن لاشیں تھی. لیکن جب چہلم کو پلٹی ہے نا شہزادی تو کیا دیکھا؟ قبریں بنی ہوئی. جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین پر سلام کر رہے, گریہ و جاری.
ساری گریا اور زاری جاری کہ یک بیک قبر حسین سے آواز آئی، جابر احترام سے کھڑے ہو جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ جابر ابن عبد الانصاری کھڑے ہوئے، لرز گئے، غلام کو ساتھ لیا، کہا دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ غلام نے کیا کہا، آقا قافلہ تو نہیں ہے، 3 اونٹ ہیں جن پر کچھ سفید بالوں والی بیبیاں ہیں، ایک ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں مہار ہے۔ جابر ابن عبد الانصاری نے سوچا کہ حسین کا بیٹا علی اتنا ضعیف تو نہیں کہ کمر جھک جائے۔ غلام کا سہارا لے کر سامنے پہنچے، سلام کیا، چچا میرا سلام ہو۔ اب جو کہا نا چچا جابر میرا سلام ہو، کہا ہے حسین کے بیٹے تمہاری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ بس ایک جملہ بزرگان نے کہا چچا کاش آپ 11 محرم کو ہوتے نا، جب ہمیں مقتل سے گزارا گیا اجرکم اللہ۔ یہ جملہ کہا تو وارفتگی میں جابر ابن عبد الانصاری نے امام کو گلے لگانا چاہا۔ امام نے اپنا ہاتھ جابر کے سینے پہ رکھ دیا، جابر لرز گئے، فرمایا رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا چچا یہ بات نہیں ہے، جب آپ گلے ملتے ہیں نا گردن کا زخم بھی تازہ ہے، پشت پہ دروں کے نشان ہے۔ اجرکم اللہ۔ ادھر جابر امام سے ملے، ادھر بہن نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ 2 جملے ساری رات رونے کے لیے کافی۔ جن کی بہنیں ہیں نا خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یہ بھائی بہن کا رشتہ عجیب ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تو انتظار ہوتا ہے کہ بہن آ جائے، چہرہ دیکھ لے، پھر جنازہ اٹھانا۔ خدا بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ زینب کو بھی اللہ نے 2 بھائی عطا کیے تھے، لیکن حافظ کفایت کا جملہ ہے عجیب مقدر ہے زینب کا، ایک بھائی کے جنازے پہ 3 تھے، ایک بھائی کا جنازہ 3 پہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ قبر حسین اپنے آپ کو گرایا، چہروں کے لیے قبر حسین پہ پہنچی، اور کس انداز سے پہنچی؟ کونیوں کے بل چلتی ہوئی۔ قبر حسین پہ گرانے کے بعد کیا کہا، بھیا حسین زینب لوٹ آئی ہے، شام فتح کر آئی ہے، یزید کے نام کو گالی بنا آئی ہے، مرحبا کی صدا میرے چشم تصور کہتی ہے قبر سے مرحبا کی صدائیں آ رہی ہوں۔ یہ لہجہ بدلا، لیکن بھیا حسین زینب شرمندہ ہے، زمین کربلا میں اٹھی، کس بات سے شرمندہ ہے؟ کہ بھیا 11 محرم کو 10 محرم کو تو نے مجھے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، 4 سال کی سکینہ میرے حوالے کی تھی، زینب لوٹ آئی ہے لیکن سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ اجرکم اللہ۔ خدا ہر ایک کو قبر حسین کی زیارت کرے۔ وہاں کا کہا ہوا ایک جملہ، پرانے زائر ملا عباس جیسی شخصیت جب حدود کربلا شروع ہوتے تھے نا اپنے آپ کو سواری سے گرا دیتے، جس سواری پہ آتے تھے زمین پہ گرا دیتے، کونیوں اور گھٹنیوں کے بل چل کے قبر حسین پہ پہنچتے۔ کوئی پوچھتا آپ زمین کربلا پہ پیدل کیوں نہیں چلتے؟ تو کیا کہتے تھے، خدا جانے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کہاں تک پھیلے ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ بچن جملوں کی زیادت مجھے کرنے، یہ جو فرشادہ یہ جو ظاہر ہے نا، یہ مہمان ہے اس بی بی کی جسے زینب کہتے ہیں بزرگان وقت۔ وہ جسے زندان شام میں رہا ہونے کے بعد پہلی مجلس کی بنیاد رکھی تھی نا، ایام اعزا ختم ہونے والے، زینب مدینے واپس آ رہی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلی محرم سے لے کر ابھی تک سب شہیدوں کا ذکر ہوا نا، لیکن ایک بیوی کا ذکر رہ گیا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے۔ مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، سغرا تیرے پردے سے لوٹ آئے۔ اجرکم اللہ۔ آواز آئی، مدینے کے لوگوں قافلہ لوٹ آیا ہے، حسین کا قافلہ لوٹ آیا ہے۔ اب جو سغرا کے کانوں سے آواز تک رہی، عصا کا سہارا لیا، نانی ام سلمہ جلدی چلیے میرا بابا لوٹ آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ام سلمہ کا سہارا لے کر، عصا کا سہارا لے کر یہ بیمار تیزی سے گئی، کیا دیکھا 3 اونٹوں پر کچھ
سفید بالوں والی بیویاں ہیں، ایک مہار ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے مہاری کی، یہ دیکھا سغرا وہاں سے پلٹنے لگی، کیا بات ہے؟ کہنا نہیں ام سلمہ یہ میرا قافلہ نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے؟ میری پھوپھیوں کی عمریں اتنی نہیں کہ بال سفید ہو جائے، اجروں کو بدلنا۔ ایک آواز آئی، سغرا میں زینب ہوں، میں بزرگان گرامی۔ اب جو یہ آواز سنی سغرا تیزی سے پلٹی، جہاں سے آواز آئی وہاں دیکھا، گود میں کچھ تلاش کیا، نظر نہیں آیا، وہاں سے پلٹی دوسری ہماری پر، ایک ایک کی گود تلاش کی، کچھ نظر نہیں آیا، جب وہاں نہیں آیا پلٹی جہاں وہ کھڑے تھے وہاں کسی کو تلاش کیا۔ زینب نے پوچھا سغرا کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں جاتے ہوئے آپ میرا 6 مہینے کا علی اصغر لے گئی تھے، میں انتظار کر رہی ہوں کہ علی اصغر کسی کی انگلی پکڑ کے آ رہا ہوگا۔ میں بزرگان نبی یہ جملہ سنا زمین پر بیٹھ گئی، کہا سغرا میرے ساتھ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ۔ بس چند جملے قافلہ پہنچا مدینے، بشیر ابن جزلم کہتا رہا مدینے کے لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں، بس یہ ذکر اس غازی کا، اس باوفا میں جسے عباس کہتے ہیں، خدا میری ماں کو سلامت رکھے، ان کی گودیاں آباد رہے، ساری مائیں کنیزیں ہیں نا، لیکن آج میں جس ماں کا ذکر کر رہا ہوں آخر جملے میں جب آواز کانوں سے ٹکرائی پورا مدینہ نکل آیا، حسین کا قافلہ لوٹا، کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں، سارا ہجوم مدینے مسجد نبی میں پہنچا۔ بشیر ابن جزلم کہتا جا رہا تھا مدینے کے لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جب سب مدینے میں پہنچ مدینہ نبی پہنچ چکے، بشیر ایک بلندی پہ کھڑا ہوا، کہا مدینے کے لوگوں حسین مارا گیا۔ اب جو کہا نا حسین مارا گیا، دور سے ایک بی بی سامنے آئی، کہا شیخ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بتا میرا عباس کہاں تھا؟ اب جو سنا نا میرا عباس کہاں ہے؟ بشیر ابن جزلم لرز گیا، ہاتھ جوڑ لیا، کہا شہزادی بی بی آپ مادر عباس لگتی ہے، کہا جلدی بتا میرا عباس کہاں تھا؟ کہا میں نے اختصار سے کام لیا ہے، وقت نہیں تھا، لیکن جب تک تیرا عباس زندہ رہنا بی بی حسین کو زخم نہیں آئے، زینب کو چادر کی پرواہ نہ رہی۔ اب جو بیان کرنا شروع کیا، کہا یہ تو بتا میرا عباس لڑا کیسے؟ بزرگان گرامی ماں وہ جس نے کربلا کے لیے پالا تھا، بشیر ابن جزلم بیان کر رہا ہے، سننے والوں میں کون کون ہے؟ وہ جس نے غازی کو بازو کٹتے ہوئے دیکھے تھے، جس نے غازی کو گرز رکھتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی موجود، زنجیروں میں جکڑا ہوا سید سجاد جو کوفہ و شام کے بازار میں تھا وہ بھی موجود، بیویاں موجود، لیکن بشیر ابن جزلم کہہ رہا ہے اس وقت جناب ام المؤمنین نے کہا بتا میرا عباس لڑا کیسے؟ بزرگان گرامی مدینے کی پہلی مجلس بیان کرنا شروع کیا، اے بی بی تیرا بیٹا گھوڑے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں علم، کاندھے پہ مشکیزہ، اور کہتا کیا جاتا تھا مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی، مجھے سکینہ کے لیے پانی لینا ہے، گھوڑے کو اوڑ لگائی اور فرات کے کنارے پہنچا، فرات سے مشکیزہ بھرا۔ بشیر ابن جزلم بیان کرتا جا رہا ہے وہ جس نے ماں نے پالا تھا نا، ایک دفعہ آنکھوں میں روشنی بڑھتی جا رہی ہے، پھر تیرے بیٹے نے
تجھے کہا نا کہ پہلے بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، پھر گرد لگا، پھر میرا بیٹا زمین پہ گرا. اے شیخ بس اتنا بتا دے، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. بس اتنا بتا، جب میرا عباس گرا میں کہوں گا شہزادی ام المؤمنین صرف عباس سے نہیں گرے، حسین ٹھیلے پہ گرے، زینب در خیمہ پہ گری، سکینہ نے مشکیزے پھینک دیے. بچوں میرا چچا مارا تجھے نہ سکو کا واسطہ ہماری سے بات قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو اس پر شہدہ پہ بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار جو اپنی آنکھوں کو قبر حسین سے منور کرائے، جو کربلا کی خاک پر سجدہ کرائے، پروردگار ان کی زیارات کو قبول فرما. اور جو رہ گئے پروردگار جو وسیلہ جو واسطہ ہے کوفہ و شام کی ان رسن بستہ بیبیوں کا جنہوں نے بدِ ہاتھوں سے حسین کا ماتم کیا، پروردگار اپنے خزانے قدرت سے انہیں بھی قبر حسین کی زیارت فرما. جس دل میں کربلا آباد ہے پروردگار وہ زندگی میں ایک بار اس بارگاہ تک پہنچ جائے جسے باب ابوالفتح عباس کہتے ہیں. وہ بھی تو تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دیکھے کہ 72 قدم کہتے کس کو ہیں. وہ بھی تو اس مقام کی زیارت کر لے جہاں ایک 4 سال کی بچی صبح سے لپٹ کر کہتی تھی مجھے نا میرے بابا کو نہ لے جانا. وہ بھی تو اس جگہ کو دیکھ لے جہاں 6 مہینے کے بچے نے تیر کھایا تھا. وہ بھی اس جگہ کی زیارت کر لے جہاں 18 برس کا بیٹا پرچی کھائے میں بیٹھا تھا. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. جس گھر میں یہ فرشادہ بچھی پروردگار اس ذکر کے صدقے اس گھر کو قیامت تک آباد اور شاد ہے. ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.